المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے. وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور شش جہات کا مالک بھی ہے. اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین نانا حسنین معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص یہاں پیش کر رہے ہیں. اللہ نظر محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دست و احتشام کے ساتھ 8واں سالانہ عرس اس وقت اس مبارک مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے. محفل اپنے عروس کی جانب گامزن ہے. مجھ سے قبل سید السادات محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت سید ذوالفقار شاہ گیلانی زیدہ مجدہ و شرفہ اپنے مخصوص انداز میں اس مبارک محفل میں اپنے خطاب دل نواز سے ہم سب ہی کے قلوب کو مزین فرما رہے تھے اور آپ کی اس مبارک سعی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہل سنت کو بیداری عطا فرمائے. جو اس وقت یہاں طلباء موجود ہیں ان کے لیے بھی حضرت والا شان کی گفتگو وہ ایک تحریک کی حیثیت رکھتی ہے. جو سنی احباب موجود ہیں مراکز سے متصل یا کسی مسجد سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی وہ گفتگو ایک تحریک کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کریم ان تمام ارشادات کے عالیہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی پیر صاحب نے میری مراد ذوالفقار شاہ صاحب نے آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی کو جہاں کر کے ساتھ نسبت کر کے میں سر جھکا کے ان باتوں کو بس سن رہا تھا. اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا شاہ صاحب مجھے چاہتے ہیں یا ہمارے علماء ہمیں چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ویسا بنا دے. اور ماشاءاللہ صدارت کی مجلس پر قبلہ صاحبزادہ والا شان آستان عالیہ فیض آباد شریف مانسہرہ میں جو اس وقت اہل سنت کا مرکز ہے اس کے مسند نشین اور سجادگی جن کے حصے میں آئی ہے میری مراد قبلہ ڈاکٹر مفتی عتیق الرحمان صاحب ہیں. آپ کی موجودگی میں محض چند کلمات خیر ہے کیونکہ تقریر تو ہو چکی ہے، شاہ صاحب نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں.
کہ اب کوئی بات عوام اہل سنت کو پیش کی جائے۔ ماشاءاللہ فزکس، کیمسٹری اور علم فلکیات کے اصول اللہ وہ سب بھی آپ نے بیش بہا خزانے یہاں امت کو دے دیے ہیں۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے اور اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں بس چند منٹ آپ سے صرف چند آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور فتن میں جن مساجد کے اوپر اس وقت چراغاں کی کیفیت ہے اور اندھیر نگری سے وہ مراکز اسلامیہ دور ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خشک ملاؤں کی مسجد نہیں بلکہ سلسلے والوں کی مسجد ہے۔ آپ سب سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا سبحان اللہ، اور تقریر آپ کی سنیے، ٹھیک ہے؟ یہ والی ہاتھ اٹھا کر بولی سبحان اللہ۔ اور نہ یہ خشک ملاؤں کا مرکز ہے، نہ خشک ملاؤں کی مسجد ہے، نہ خشک ملاؤں کا یہ مجمع ہے۔ یہ سارے مرید یا تو الیاس قادری صاحب کے ہیں یا پھر مفتی عبدالشکور صاحب کے ہیں یا ڈاکٹر حافظ شکیل صاحب کے ہیں۔ مرشد آپ کے کوئی بھی ہو، پہنچتے سارے بغداد معلی ہی ہیں، پہنچتے سارے مدینہ ہی ہیں، منزل سب کی مدینہ ہے۔ مرشد کے آستانے سے میری آپ کی وابستگی ہے ہی اس لیے کہ مرشد رستہ ہے، منزل مدینہ ہے۔ چاہے کوئی نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، وہ رفاعی ہو، اس کا تعلق شاذلی سلسلے سے ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہے ہمارا سنی شگیر العقیدہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر، اسلاف اور بزرگوں کی تعلیمات پر، تو خدا کی قسم جتنا ادب پیر بھائی کا کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کا بھی ادب کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچوں کے ساتھ جڑ کر یہ بھی سچا ہو گیا ہے۔ اب اس کا ادب بھی ایسے ہی ہوگا جیسے مجدد پاک کا ادب ہوا کرتا ہے، اس کا ادب بھی ایسے ہی ہوگا جیسے بغداد کے شہنشاہ کا ادب ہوتا ہے، اس کا ادب بھی ایسے ہی ہوگا جیسے دلی کے خواجہ نظام الدین کا ادب ہوتا ہے، اس کا ادب بھی ایسے ہی ہوگا جیسے پاک مدن کے فرید کا ہوتا ہے، اس کا ادب بھی اب ایسے ہی ہوگا جیسے شہزن کے کلندر پاک کا ہوتا ہے۔ ہر نسبت کا ادب، اور سنی تو مرتا ہے نسبت کے اوپر، بیٹی کی شادی ہے تو نسبت کی تعریف کو چاہیے، اس کو بیٹے کا نام رکھنا ہے نسبت والا نام چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ یہ نسبتوں نے ہمیں یہاں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ سرکار آپ کے ذکر کی عظمت پر ہمارے یہ وجود قربان، آپ کی عظمت نے مختلف قوم کے لوگوں کو، آپ کی عظمت کے ذکر نے مختلف زبان بولنے والوں کو ایک دھاگے میں پرو کے ایسے بٹھا دیا ہے کہ غریب امیر کا فرق ختم ہو گیا، کالے گورے کا فرق ختم ہو گیا، مساوات کا یہ عظیم اظہار یہاں اصل حال میں بتا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے نوکر اتنے پیارے ہیں تو مدینے والا مصطفیٰ کتنا پیارا ہو، اور یہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے چہروں پر رونق، یہ آپ کے مرکز پر رونق، یہ آپ کی گلی میں رونق، آج ہمارے گھروں میں رونق۔ کل معراج ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے لیے ہماری بہنیں تیاریوں میں ہوں گی، ماں تیاریوں میں ہوگی، روزہ تو ہم نے ضرور رکھنا ہے، کہیں مصلی تیار کیا جا رہا ہوگا، صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی ہے، کہیں چیاں دانے تیار کیے جا رہے ہوں گے، معراج والے دولہا پر درود ضرور پڑھنا ہے۔ میں کہوں گا سنیوں، یہ عظمت ذکر مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی جو تم سینہ کھول کر آج کر رہے ہو، اصل حال میں یہ سارا فیض ہے ان نسبتوں کا جن نسبتوں سے جڑ کر یا تو تم قادری ہو گئے ہو یا نقشبندی چشتی سہروردی ہو، اور یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں محض چند دنیاوی باتیں طالب علم کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں سوال یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ معراج کو ماننے والے یہاں بہت ہیں، توجہ ہے، اس معاشرے میں معراج کو بولیے ماننے والے، میرے ساتھ دوہرا دیجیے، شاہ صاحب بول کر کہیں کہ یہ درس کی محفل ہے،
یہ مدرسہ سے کم نہیں. بعض لوگوں کو یہ بھی عارض لاحق ہے مدرسہ کھولا جائے محفل نہ کی جائے. میں نے کہا محفل بھی مدرسہ ہی ہے بھائی, یہ بھی مدرسہ ہے. یہاں جو احباب آتے ہیں وہ باضابطہ رجسٹر کے اندر داخلہ لے کر مدرسے میں نہیں جاتے, یہاں چند لمحوں کے لیے آتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں سننے والوں کی حوصلہ افزائی کا قائل ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سنائے والے ہیں یا چست نہیں بیٹھے, میں کہوں گا تم گھر چھوڑ کر آ گئے, اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. تم مصروفیات چھوڑ کر آ گئے, یہ کم ہے. اللہ اکبر, اللہ کو سلامت رکھے. میرے بچوں, آپ اتنے انہمام کے ساتھ اگر عظمت مصطفیٰ کے لیے, ذکر مصطفیٰ کے لیے, شان مصطفیٰ کے لیے اپنے سینے کے اندر ایک ظرف محسوس کرتے ہیں, اور ذکر مصطفیٰ جب ہوتا ہے تو تم خراٹ قسم کے جانور کی طرح کھوٹے مولوی نہیں بن جاتے کہ دلیل کی دنیا کے اندر گھومو. میں انتہائی اختصار کے ساتھ جملہ کہوں گا. جب معراج کا ذکر صدیق اکبر کے سامنے ہوا, بولے سبحان اللہ. آپ شوکانی کو پڑھیے تفسیر فتح القدیر, آپ خفاجی شرف اعزازی کو پڑھیے, آپ الجواہر والجواہر نمبر 2 کو پڑھیے. آپ حیران ہوں گے کہ جب معراج مصطفیٰ کا ذکر کس کے سامنے ہوا, جناب ابو بکر, ابھی صدیق اکبر نہیں ہیں, ابھی محض جناب ابو بکر ہیں, ان کے سامنے ہوا. کرنے والا کون؟ بولیے ابو جہل. ابو جہل نے یہ ذکر ان کے سامنے چھیڑا. ارے تمہیں پتا ہے تمہارے صاحب کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اتنا مشکل دعویٰ اس عاشق صادق کے سامنے رکھا کہ دنیا اگر اس دعوے کو سنے تو پہلے وہ اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کیا وہ راوی کا بھوتا دیکھے کہ یہ بات کر کون رہا ہے. لیکن اس کی کتاب کے اپنے اصول ہوتے ہیں. آپ صدیق اکبر ہیں, عاشق اکبر ہیں, عصمت, اس کی عصمت کے اس منصب پر قائم ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ راوی کا بھوتا کون سا ہے, راوی کی اس وقت حالت کیا ہے. آپ نے کہا یہ بتا یہ دعویٰ کیا کس نے ہے, اس دعوے کی نسبت جڑ کس سے رہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مجھے بس یہ بتایا جائے کہ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے. جب ابو جہل نے اس دعویٰ کی نسبت ابو بکر کے صاحب کی جانب کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہا, فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں, ہم تو اس سے زیادہ بعید چیزوں میں اپنے صاحب کی تصدیق کرنے والے ہیں. بولیے سبحان اللہ. طائف کا سفر یاد ہے آپ؟ بولیے طائف کا سفر یاد ہے؟ آپ نے اس کو اسلامیات اور دینیات اور اردو کی پہلی کتاب جو ہوتی ہے اس کے آغاز میں اس سفر کو میرے بچوں نے پڑھا ہوگا, میرے نوجوانوں نے پڑھا ہوگا, میرے بزرگوں نے پڑھا ہوگا. طائف کا سفر کتنا مشکل سفر ہے. مکے میں کوئی دعوت اسلام کو نہیں سمجھنا چاہ رہا, کوئی قرآن سننا نہیں چاہ رہا. معراج کا تاریخی تسلسل بھی میرے سننے کی نگاہوں میں ہونا چاہیے. حضور تھک ہار کے رنجیدہ خاطر ہو کر طائف چلے جاتے ہیں. چلو مکے میں کوئی نہیں سن رہا, طائف میں کوئی ہماری بات کو سننے والا ہوگا, کوئی تو ہوگا جو مجھے کہے الرحمن علم القرآن, ذرا تسلسل سے سناؤ تو صحیح نا. سرکار طائف جاتے ہیں, کتنے مشکل حالات ہیں. چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی ہے, پتھر آپ کے مبارک جسم نازلی کو چھلنی کیے ہوئے ہیں, آپ کے نالے خون سے بھرے ہوئے ہیں, خون آلود ہیں. اور مصطفیٰ جب اس طائف کے سفر سے واپس آتے ہیں تو ہجرت کے سفر سے 1 سال پہلے یا ہجرت کے سفر سے 1.5 سال پہلے طائف کے سفر کے بعد حضور مکے میں آئے. میرے حضور کا وجود کتنا تھکا ہوا ہوگا, میرے حضور کا وجود, میرے حضور کے وجود میں جو سینے میں دل ہے وہ کتنی تسلی چاہتا ہوگا. تو بتائیے کہ ایسے امی ہیں, ایسے امی نبی ہیں جن کا استاد دنیا میں کوئی نہیں, تو جن کا استاد دنیا میں کوئی انسان نہیں, ان کا استاد اللہ ہے. اللہ ان کو تعلیم اور تربیت دینے والا ہے, وہی اللہ اپنے محمد کو تسلی دینے والا بھی ہے. سفر معراج اصل میں تسلی ہے دل مصطفیٰ کے لیے. اے حبیب, اس راہ محبت کے اندر جہاں تو نے اپنے قدموں کو اس وقت خون آلود کر لیا ہے, تیرا وجود چھلنی ہو چکا ہے, دل رنجیدہ خاطر ہے, ایک ایک کو جہاں
جہنم کی راہوں سے پکڑ پکڑ کر جنت کی شاہراہوں پر چلانا چاہتا ہے، کوئی تیرے مزاج کو سمجھ نہیں رہا، اے حبیب بس یہ آنسو پہنچ لے، ہم نے تیرے لیے اپنے دیدار کا انتظام جو کر لیا ہوا۔ اے حبیب آ جا، میری بارگاہ ناز میں تشریف لے کر کے آ جا اس حریم ناز میں۔ سورۃ النجم کی متصل 18 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 89، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 30، 22 آیات۔ اس وقت معراج شریف کی مجھے عظمت کہ اللہ نے ان 22 آیاتوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں مولانا، تو مصطفیٰ کریم کے یار خان، یار مزار ابو بکر صدیق سے عشق کا مزاج کیوں نہیں لیتا؟ تو دلیل میں گھوما ہوا ہے، تو راوی کی کھانڈ چھانٹ میں لگا ہوا ہے۔ بات جب عظمت مصطفیٰ کی آ جائے تو راوی کو چمچی میں بٹھا کے گھر لے جا، مصطفیٰ کی عظمت کے عنوان کو سینے سے انگوٹھا چومنے کی بات آئے تو مجھے راوی یاد آئے۔ میں نے کہا راوی کا ایک طرف، یہ تو سرکار کے دور سے ہم اتنے فاصلے پر ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں، مصطفیٰ کے دور میں ہوتے حضور کے جوتے اٹھا کے چومتے۔ میں نے کہا تجھے لگی نہیں محبت کی نیند، تو بیٹھ کبھی سلسلے والوں کے ساتھ، یہ تجھے بتائیں مصطفیٰ پر مرنا ہی تو ایمان اور اسلام ہے، حضور کی عظمت کا ذکر کرنا ہی تو ایمان ہے۔ میں نے کہا تو نے اپنی مسجد کے اوپر جو سال بھر چلنے والا بلب تھا وہی بجھا دیا، آج وہی بند کر دیا۔ تو معراج کی رات آ جائے گی، اندھیرا ہونا چاہیے، میں نے کہا پھٹکار برس رہی ہے تیرے مرکز پر اور تیرے وجود پر، تجھے مصطفیٰ کی عظمت کے عنوان سے کیسی جڑ لگ گئی ہے۔ اور جب تمہاری تعلیم ہو رہی ہے، اجی آئیے بیٹھ کے تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کے اندر بیٹھ گئے، ایک سیدھا سادہ سا بھائی ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دیکھیے ان کا چہرہ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ 8 مہینے سے چلا کر رہے ہیں، پہلے یہ جرس پیتے تھے، وہ بعد میں جا کے امیر صاحب کو پکڑتا ہے، ابے کیا ہوا ہر تعلیم میں ہمارا تم یہ بینڈ باجا بجاتے ہو کیا؟ یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں بھی تعلیم ہے، دیکھو شوہر کی نماز کے بعد یہاں وضو، یہاں غسل، یہاں حج، یہاں نماز، یہاں روزہ اور ہر جمعہ درود و سلام۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تعلیم سے زیادہ، اب جو ہمارے یہاں تعلیم سے زیادہ تعظیم مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہے، کیونکہ تعلیم شیطان کے پاس بہت تھی، تعظیم نہ تھی، اللہ نے اپنی بارگاہ ناز سے اس کو نکال کے خارج کیا۔ فرق کیجیے، احسان مانیے اپنے بزرگوں کا جنہوں نے آپ کو اور آپ کے وجود کو اتنا نرم کر دیا ہے، کس کے لیے؟ مصطفیٰ کی غلامی، حضور کے بچوں کی غلامی کے لیے، حضور کے اصحاب کی غلامی کے لیے۔ اللہ اکبر، ہر کسی کا اپنا ایک اسٹیٹس معاشرے میں ہوگا، لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہوئے مجھ سمیت مصطفیٰ کے فقیر بن کے بیٹھے، حضور آپ کے ذکر ہماری بخشش کے بہانے ہو جائیں گے، ہم تو اس واسطے سننے کے لیے آ گئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب تعلیم 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 کی بات کرنے والے، کبھی یہ بھی تو دیکھ، سیرت کانفرنس میں مجھے ایک بار جانے کا موقع ملا تو یونیورسٹی کے ماحول میں، توجہ ہے آپ کی، یونیورسٹی کے ماحول میں پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ انسان، اتنے سادہ آدمی، کہنے لگے وہ تو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک بکری یہاں سے آگے ہو جاتی، اس کے پیچھے جاتے، پھر دوسری کے پاس جاتے، تیسری ادھر ہو جاتی، اس کے پاس جاتے، پیچھے والی ادھر ہو جاتی۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب حالات کیسے بھی ہوں، آپ مصطفیٰ کے سیرت کے اس عنوان کو امت کے سامنے بتائیں جس سے سرکار کی مبارک ذات ان بچوں کے سامنے ایسے ہو جائے کہ اب میری نگاہوں میں دستان نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ عنوان نہیں بنے گا کہ سرکار حلیمہ کی بکریاں چرا رہی۔ میں نے کہا مولوی صاحب تجھے وہ آقا کو نظر آئے جو حلیمہ کی بکریاں چرا رہے ہیں، تجھے وہ آقا کیوں نظر نہ آئے جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گئے مصطفیٰ کے بڑے؟ میں نے کہا بکریاں چرا رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھ جبریل سے آگے آگے جا رہے ہیں، آپ ابھی تک وہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ توجہ، عنوان یہ نہیں بنے گا کہ حضور نے بکریاں چرائیں، عنوان یہ بنے گا کہ
کہ حضور جبرائیل سے آگے 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 چلنے لگے. بول کے سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا مولانا ان 22 آیتوں کو کہاں لے کر کے جاؤ؟ فلا تکن فی مریۃ من لقائی. ہم نے جو موسیٰ کو کتاب دی ہے، اے حبیب سرکار سے خطاب ہے، موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرنا. سورۃ السجدہ آیت نمبر 30. موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرنا. حاصل مداری کو پڑھ کے دیکھیے. تمام مفسرین یہاں لکھتے ہیں، فرمایا اس ملاقات سے مراد وہی ملاقات ہے جو مسجد اقصیٰ میں. اگر یہ بات شیعہ کو پڑھ رہا ہوتا دہلی کی شان میں تو 4 فٹ اچھل کے بولتا سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہوں گا سنائے ہو، ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا سبحان اللہ. موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرنا ہوئی ہے. ایک آیت سورۃ الزخرف میں فرمایا واسأل. اے حبیب آپ پوچھیں. کس سے پوچھیں؟ اے حبیب من ارسلنا من قبلک من رسولنا. آپ سے پہلے جو رسول ہیں ان سے پوچھئے. حبیب مکرم ہمارے سب سے آخر میں تشریف لے کر کے آئے. ہم کیسے پوچھیں؟ وہ تو مزاروں میں ہیں. حبیب ان سے پوچھئے. پوچھنا آپ کا کام ہے، حاصل کرنا. معراج کی شب بیت المقدس میں ہمارا کام ہے. تفسیر ابن عباس کو پڑھی. فرمایا حبیب مکرم نے بیت المقدس میں پھر سارے نبی و رسول سے پوچھا. اللہ نے مجھے فرمایا پوچھو ان سے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. بتاؤ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو کہا تھا؟ ہم سب کی دعوت ایک تھی، ہم سب کا پیغام ایک تھا، ہم سب کے نظریات ایک تھے. جو تم نے نظریہ امت کو دیا، میں محمد نے بھی وہ نظریہ اپنی امت کو دے دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی انداز میں آگے بڑھیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111. وما جعلنا الرؤیا. توجہ کے ساتھ چاہتا ہوں آپ بولیے سبحان اللہ. التی اریناک الا فتنۃ للناس. فرمایا حبیب یہ جو معراج ہے اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ آزمائش بنایا ہے. اب پتا چلے گا کس کا ایمان کتنا کامل ہے. اب پتا چلے گا کون میرے محبوب کی ماننے والا ہے، کون میرے محبوب کے ان عجائب کو ماننے والا ہے. کیونکہ انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج پہ گیا. جو ہے سبحان الذی اسری. فرمایا جو رب ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ رب خود لے گیا. جس رب کے یہاں کوئی کمی نہیں وہ رب خود لے گیا. انہوں نے تھوڑی دعویٰ کیا کہ میں چلا گیا، میرا رب لے گیا. تو رب تو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان یہ استعارہ آپ سمجھیے، یہ ظاہر آپ سمجھیے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ اکبر. میں نے کہا ملا جی یہ 22 آیات جو قرآن مجید میں معراج کے اوپر دلالت کر رہی ہیں آپ ان کو مانتے ہیں؟ دیکھو ہم نے اپنی حدیث پر تو ہم کہیں گے. بخاری کتاب الصلاۃ پہلی حدیث معراج شریف. بولو سبحان اللہ. مسلم شریف کتاب الایمان معراج کی حدیث ہے اس کے بڑی بڑی. بولو سبحان اللہ. نسائی شریف کتاب الصلاۃ معراج شریف کی حدیث سے بڑی بڑی ہوئی. یہ سہا سکتا ہے. اس کے علاوہ ذخیرہ حدیث میں آپ جان بجا مصطفیٰ کی معراج کے ذکر کو سنیں. میں نے کہا تذکرہ حدیث کے اندر جو ہے وہ الگ کبھی موضوع ہو جائے. ابھی ہم صرف قرآن کی آیات کا سوال کر رہے ہیں. بتائیے آپ ان آیات کو مانتے ہیں، ان کے مصداق کو مانتے ہیں، ان کی تفاسیر کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں مانتے ہیں. جو مانتے ہیں. میں نے کہا قرآن کو آپ پڑھتے بھی ہیں؟ ہاں پڑھتے بھی ہیں. نماز میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا کبھی کوئی محفل سجے تو تلاوت میں بھی پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں تلاوت میں بھی پڑھتے ہیں. میں نے کہا ملا جی جب یہ آیات معراجیہ اگر نماز میں پڑھنا جائز ہے تو محفل سجا کے پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟
نے کہا آپ کے امیر صاحب آئے تو ایئرپورٹ سے لے کر مسجد تک لال کارپیٹ بچھایا جائے، 35 گاڑیوں کا پروٹوکول، کون آ رہا ہے؟ جناب فلاں حاجی صاحب آ رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہوئے ایسا روتے ہیں۔ اب میں نے کہا یہ سارے حاجی صاحب رکھو اپنے اندر، ان حاجیوں کو بھی عزت مصطفیٰ نے دی ہے، پہلے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرو۔ معراج کی بات آئے تجھے دلیل یاد آ جائے، اور جب امیر صاحب کی عزت کی بات آئے تو ساری دلیلیں گئی بار میں۔ اب آ جاؤ امیر صاحب صاحب، امیر صاحب کے لیے پروٹوکول۔ میں نے کہا یہ خود سے باطنی چھوڑو، تجھے امیر صاحب کی محبت لگی ہے، اس پینل کو ہم سنیوں کو حسین کے نانا کی محبت، ہم علماء کا بھی ادب کرتے ہیں کیونکہ یہ جوڑتے ہمیں مدینہ منورہ سے۔ میں نے کہا تم امیر صاحب تک روک گئے، ابھی ان کے امیر صاحب 2-4 سالوں کو کلمہ پڑھا دیں، رائے کے اندر جشن منایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم نے کتنوں کو کلمہ پڑھا دیا، ان کا جشن بھی کبھی ہو جائے، معراج کی رات ایک چلنے والا ملک وہ بھی بجھا دیا، کہیں مماثلت نہ ہو جائے، سنیوں کی یہاں بھی روشنی ہو رہی ہے یہاں بھی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اس بغض کو چھوڑیے، اگر آپ معراج کی آیات کو مانتے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر مناتے ہیں، لنگر ہم کھلائیں گے تمہیں، آ جاؤ، ذکر ہم سنائیں گے، آپ آ جاؤ، ذکر مصطفیٰ پر امت کو نہ بانٹو، ذکر مصطفیٰ تو امت کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ اندازہ لگائیں، ایک کہنے لگے ذوالفقار شاہ صاحب نے جس پر آپ کی توجہ بھی دلائی ہے، حرف فلک کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں، آسمان کیسے چڑھ سکتا ہے؟ امام راضی تفسیر کبیر جلد 5 کے اندر اس کا جواب دیتے تھے، آپ نے فرمایا توجہ ہے آپ کی، کس کی توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے وہ ذرا اپنی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھیں۔ میں نے کہا ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھیں، اس کا مطلب توجہ نہیں ہے، تھوڑی توجہ یہاں کر لیں، بولیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ کہنے لگے امام راضی، ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا، کہا تم نے مان کیسے لیا؟ آپ نے مان کیسے لیا کہ وہ ایک ہی رات کے حصے میں بیت المقدس میں چلے گئے اور آسمان کی سیر کر کے آ بھی گئے، آپ نے مان کیسے لیا؟ اب سنو صدیق اکبر نے کیا فرمایا، امام راضی اس کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے فرماتے ہیں، فرمانے لگے آپ یہ بتائیں آپ کو حضور کا جانا سمجھ میں نہیں آ رہا، حضور کا آنا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا معترض، ہاں حضور کیسے گئے، حضور کیسے آئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگے نہیں آ رہی۔ اب سنیں توجہ کے ساتھ، امام راضی نے کہا ایک سوال ان کے لیے قائم کیا اور فرمایا تمہیں نبی کا جانا آنا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہنے لگے نہیں آ رہا۔ فرمایا جبریل کا جانا آنا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ چلے اور اس کو کھول دیں۔ معترض کا اعتراض یہ ہے کہ جسم کثیر مرکز ارضی کو چھوڑ کر مرکز سماوی کیسے جا سکتا ہے؟ تو ان کا جواب دیتے ہوئے ایک سوال امام راضی نے اور قائم کیا اور فرمایا اگر یہ سوال کر رہے ہو تو بتاؤ جبریل آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہاں وہ آ سکتے ہیں، ہاں ہاں وہ جا بھی سکتے ہیں۔ فرمایا جب جسم لطیف جبریل امین کا جسم جب جسم نور مرکز ملکوت سے مرکز آسمان سے مرکز سماوی سے اگر وہ مرکز ارضی آ سکتے ہیں، انہیں یہ طاقت کس نے دی؟ معترض کہنے لگا اللہ نے دی ہے۔ امام راضی نے کھل کر کہا جس رب نے اس جسم نور کو یہ طاقت دی ہے کہ آن کی آن میں وہ سدرہ چھوڑ کر زمین پر آ جائے، اسی رب نے مصطفیٰ کے بے مثال جسم کو یہ طاقت بخشی ہے کہ مرکز ارضی سے مرکز نور کی طرف روانہ ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ملا تجھے جبریل کا آنا جانا سمجھ میں آیا، جبریل جس طرح کا خادم ہے
اس مصطفیٰ کا جانا آنا سمجھ میں نہ آئے، روڑے اٹکا کے بیٹھ گیا ہے، میں نے کہا لنگر بھی ہم کھلائیں گے، آ جا کچھ سن لے، ذکر مصطفیٰ کی بہار کیسی ہوتی ہے، خدا کی قسم یہاں اگر بیٹھ گیا کبھی تو اٹھے گا اسی حال میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ دی بنا سوختن اندر طلب انتہائش اس آغاز ادب۔ بڑے بڑے 80 سال کے حکیم الامت علامہ اقبال فرمانے لگے دین کیا ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ کے ادب سے شروع ہوتا ہے، ان کے عشق ختم ہوتا ہے۔ ملا گولبیتا رکعتوں میں لگا ہوا ہے، آپ آئیے گا ہم نوافل پڑھوائیں گے، میں نے کہا نوافل بعد میں، پہلے مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار کریں، آؤ پہلے حضور کی اشاعت کا اظہار کریں، نوافل میں نے کہا وہ بعد میں، کہنے لگے پہلے یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تاکہ نوافل میں ہمارا دل لگے، توجہ، کہنے لگے اللہ کی عبادت اور کہاں ذکر مصطفیٰ؟ میں نے کہا تحیات نہیں پڑھتے آپ؟ کون پڑھ کے سنائی؟ تحیات پڑھو للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شب معراج کا تحفہ ہے، یہ ذکر بھی شب معراج کو اللہ نے عطا فرمایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مصطفیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھا، آگے سے اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مکالمہ نہیں رہا، اللہ نے اس مکالمے کو ہماری عبادت کا حصہ بنا دیا۔ میں نے کہا ہم جب نماز پڑھیں نا تو پہلے یہ پڑھ لیں تحیات کا پس منظر کیا ہے، اسلام کا پس منظر کیا ہے، تاکہ جب نماز پڑھیں تو دل اللہ کی بارگاہ میں مزید ہمارا نرم ہو جائے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ ان مبارک محافل میں کسی کو اونچا دکھانا کسی کو نیچا دکھانا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم آئے یہاں کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ ہماری زندگیاں کس کے لیے؟ میرے بچوں حضور کے لیے۔ اگر ہم حضور کے ذکر کو اہمیت نہ دیں تو پھر کس کے ذکر کو اہمیت دیں؟ آپ کچھ بھی ہو جائیں، امیر صاحب بن جائیں، حاجی صاحب بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، کیمسٹ بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، آپ ریسرچر بن جائیں، لیکن نغمہ آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے جو اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے ہے۔ یہ جوان چیز ہے کیا؟ 4 مہینہ بستر اٹھا کے تجھ سے شاعر مصطفیٰ نہیں بیان ہوتی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا، کہنے لگے مجھے 28 سال ہو گئے، حاجی صاحب کی دعا نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا ایک ہمارے بھی حاجی صاحب ہیں 40 سال ہو گئے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا نہیں چھوڑا۔ سالے تجھے نامہ اعمال میں کچھ یاد کیا تو میرا بسترا یاد ہے، ہمیں کچھ یاد نہیں محمد کے سوا۔ ہماری تو وہ نگاہوں میں رہتے تو کبھی اپنی عبادت پر فخر نہ کرنا، کبھی اپنے علم پر فخر نہ کرنا، یہ بڑی بات نہیں۔ جو معراج میں رب کے حریم ناز میں گئے انہوں نے اپنے ذکر کی محفل میں ہمیں بٹھایا۔ یار اس بندے کے بڑے تعلق ہیں ہوم منسٹری سے، وہ تو گاڑی سے باہر قدم نہیں رکھتا، آپ کے ساتھ چائے کے ہوٹل پر نہیں بیٹھ سکتا، آپ کو اس سے ملنا ہوتا فلاں کے بنگلے پر جانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا 2-4 دنیا داروں سے جس کے تعلق ہوں میاں اس کے کالم اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں مصطفیٰ وہ ہیں جو رب سے ملے اور مل کر آ بھی گئے اور پھر اپنے غلاموں کو سینے سے لگا رہے ہیں، ان کو جوڑ رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو کمر سے تھام رہے ہیں، ایک آیت کو جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہیں، جنت کی شاہراہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کل بھی رؤوف تھے، وہ آج بھی رحیم ہیں، وہ کل بھی غلاموں کو محفل میں بٹھا کر بخشواتے تھے، آج بھی بٹھا کر سب کو بخشوا رہے ہیں۔ اللہ ان بہاروں کو سلامت رکھے، سجانے والے سننے والے اللہ کریم سب کو مصطفیٰ کا پیار عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ جو محبت کا پودا لگا ہوا ہے یہ قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب کا لگا ہوا ہے۔ اللہ میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا تھا ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ جس کو بندہ کہتے ہیں، جس کو سورہ یاسین میں بندہ کہا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، جب بستی والوں نے 3 رسولوں کو جھٹلایا، 3 سارے بستی والے جمع ہو گئے،
فرمایا وجاء رجل نکیرہ، فرمایا ایک مرد کا بچہ، ایک مرد، وہ سب کو ہٹانے لگا، ہٹو، یہ اللہ کے رسول ہے، کہا ایک ہوتا ہے لیکن مرد ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہا ہمارے 6 بچے ہیں، کہا آپ بھی مرد ہیں لیکن وہ والے نہیں جس کو قرآن نے مرد کہا۔ مرد وہ ہے فتنے کی ہوا چل رہی ہو، آزمائش کے دور ہو، لیکن کھڑا ہوا وہ مسلک اہل سنت کے ساتھ، کھڑا ہوا مسلک رضا کے ساتھ ہو، وہ کھڑا رہے، وہ اپنی دستار کو نہ بیچے، وہ اپنی شناخت کو نہ بیچے۔ قربان جائیں اس شہزادہ حضور مفتی اعظم ہند پر جنہوں نے اپنی خلافت سے قبلہ حضور مفتی عبدالشکور صاحب کو نوازا۔ آج جن کی سانسوں کی خوشبو اس ہوا میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے، یہ بچے قرآن جب پڑھ کے اٹھ رہے تھے، ان کی دستار ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستار ان کو بعد میں سج رہی تھی، پہلے قبلہ کی روح مبارک کو سج رہی تھی۔ قبلہ کے خلیفہ اور مرید حافظ ڈاکٹر شکیل صاحب کو سج رہی تھی۔ یہ سارے عنوان آج جتنی عزت والے ہیں سب ایک شخصیات کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سلسلوں کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ رزق کی ہوائیں بہت چل رہی ہیں، علی کے ساتھ رہو، علی کے بچوں کے ساتھ رہو، علی کے بچوں کی مانو، علی کی مانو، بچ جاؤ گے۔ کوئی عمار بن یاسر کی روایت پڑھ رہا ہے، کوئی فیا باغیہ کی روایتیں پڑھ رہا ہے، کوئی کیا ڈھکوسلے آپ کو دکھا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا علی کے ساتھ رہیں۔ کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ۔ کہنے لگے صفین میں لڑائی ہوئی، میں نے کہا لڑائی آج تک ہو رہی ہے؟ توجہ، ٹیک لگا کر بیٹھے ہو یا ساتھ کیسے بیٹھے ہو؟ توجہ، میں نے کہا لڑائی آج تک ہو رہی ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا اس کے بعد 20 سال کا عرصہ جناب امیر معاویہ زندہ رہے، وہ اپنے مریدوں کو کب بتائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا لڑائی کے اندر تو نے گھما کے رکھا ہوا ہے۔ صفین کے بعد جو وہاں دونوں گروہ کے اندر مسلمان قتل ہوئے، علی کے ساتھ رہو۔ حضور بلاوا کو اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت کی تاریخ کے کتب کو اٹھا کر دیکھیں، سب کا ایک ہی نظریہ نظر آئے گا، دونوں طرف کے مقتولین کا جنازہ علی المرتضیٰ نے پڑھایا۔ میں نے کہا کہ علی کا جنازہ پڑھانا، مقتولین کے لیے دعا کرنا، دونوں طرف کے مقتولین کے لیے 13,000 کے قریب افراد مارے گئے صفین اور جبل پر ملا، دونوں کے لیے دعا کرنا علی کا۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ باغی وہ ہیں جو 20 کے لوگ ہیں، نہ علی والے باغی جہاں طلحہ شہید ہو گئے۔ طلحہ جناب معاویہ کے ساتھ ہیں لیکن شہادت یہاں ہو گئی، پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو بتائیں مسلم شریف کے اندر طلحہ کی روایت مشہور ہے کہ جس نے طلحہ کو مارا وہ اس طرح نارے جہنم میں ہے۔ سرکار نے ان کے لیے بھی فرمایا جس طرح عمار بن یاسر نے بھی فرمایا۔ تو الزام گروہ علی یا گروہ معاویہ کو نہ دیں، الزام ان تیسری اس قوت کو دیں۔ وہ تیسری قوت کون ہے؟ آج میں تمہیں اشارہ صرف دے رہا ہوں۔ وہ تیسری قوت وہ ہے جن کو فاروق اعظم نے فارس کے کھنڈرات میں جا کے پیٹائی لگائی تھی۔ میں نے کہا کالے تو عمر سے تو بہت چلے گا، عمر کے نام کا بینر ہوگا نیچے سے بھی نہیں گزرے گا۔ میں نے ہم نہیں مانتے، ہم نیچے سے نہیں گزریں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ جب آپ ہم سے سن لے اس لیے کہ فاروق اعظم نے دور خلافت میں فارس کے سارے کالوں کو پھینٹی لگائی، سب کو اسلام کے اندر داخل کیا، مدینے سے سلطنت کو نکال کر کے جس نے ایران اور فارس کو فتح کیا وہ فاروق اعظم ہیں اور ان کے کمانڈر امیر معاویہ ہیں۔ میں نے کہا آج تک تو دان پیش رہا ہے، آج تک تو ان شخصیات کو چھوڑتا نہیں۔ میں بتاؤں تجھے درد اصل میں ہے کیا؟ تیرے فارسیوں کے ایران کے بادشاہوں کو پھینکنے جس نے لگائی وہ مصطفیٰ کے صحابہ کرام تھے۔ تیسری قوت نے دونوں گروہوں کو آپس میں لایا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں مختلف کتابوں کی خلاصے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس کو علماء ساری رات بیٹھ کر نشان لگائے آپ کے سامنے 5 منٹ میں بتا رہے ہیں۔ نہ ادھر کی ہوا دیکھو، نہ ادھر کا منظر دیکھو، بس سامنے فضان مدینہ دیکھو۔ میرے مرشد نے جو یہ نعرہ دیا ہے، ہر صحابی نبی اللہ، یہ کسی خاص مرکز کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی خاص آستانے کا نعرہ نہیں ہے، ارے یہ تو مسلک اہل سنت کی ترجمانی ہے، ہر صحابی نبی۔ صفین میں کھڑا کیا ہوا، انہیں لڑائی ہو گئی، میں نے کہا اس کے بعد ایک صلح بھی تو ہوئی ہے، مطالعہ کرنے والوں کے لیے اشارہ کافی پھر لڑائی ہو گئی، جبکہ اس لڑائی میں ہم اس مشاجرہ، اس محاربہ، عقیدہ ہے سنت کا یہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حق پر ہیں، لیکن سننے کالے آدھا نہ سن پورا سن، جو دوسرے گروہ ہیں جن میں 300 سے زائد جنگی صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ ساتھ، اور معاملہ صرف کیا ہے؟ کہا کہ جو میرا بھائی عثمان قتل ہو گیا ہے نا، جو مسلمانوں کا امیر تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، عام بندہ نہیں تھا، یہ اس کو کس نے مارا؟ جس نے مارا ہے آپ علی، ہم سب کے خلیفہ ہوں گے اگر آپ سب سے پہلے ان کے قاتل ہمارے حوالے کریں۔ اتنا سا معاملہ جناب علی مرتضیٰ فرماتے خلافت کو جمانے دو، ذرا تھوڑا سنبھلنے دو، ایک ایک کو پکڑ کے لٹاؤں گا، قصاص لیں گے مصطفیٰ کے داماد کا۔ لیکن جناب معاویہ اور آپ کے ساتھ 300 سے زائد جنگی صحابہ، آپ فرماتے جلدی کریں۔ عثمان کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، بولے چھوٹا آدمی ہے جس کے لیے سرکار کہے اتنی بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان کو دے دیتا، جنہوں نے مصطفیٰ سے کئی بار جنت خریدی، چھوٹے آدمی ہیں۔ تو یہاں سے تقاضا یہ ہے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، جناب علی فرماتے ہیں تھوڑا خلافت کو جمنے دیں، پھر ایک ایک کو پکڑیں گے۔ بس اسی کشمکش کے اندر تیسری قوت نے فائدہ اٹھایا اور آپس میں لڑوا دیا۔ میں نے کہا صفین تک کھڑا نہ رکھ، وہ دیکھ تیرے منہ میں کالک ملنے کے لیے علی کا بیٹا حسن امیر معاویہ کو امیر معاویہ بنا رہا ہے۔ علی کے ساتھ رہو، علی نے جنازہ پڑھایا، علی نے ان کے لیے دعائیں کی، نہج البلاغہ میں فرمایا ربنا واحد، ان کا ہمارا رب ایک ہی ہے، ان کا ہمارا قرآن ایک ہی ہے، ان کا ہمارا نبی ایک ہی ہے، ان کی ہماری دعوت ایک ہی ہے، ان کا ہمارا اسلام ایک ہی ہے، صرف قصاص عثمان میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر مشاجرہ ہو گیا، کسی نے کہا کہ لعنتی ہیں، فرمایا اوے زبان بند کر، یہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، زبان بند، علی کے ساتھ رہو، علی کا رویہ اپناؤ، ایمان بچانا چاہتے ہیں تو جس طرح کہتے ہیں نا علی کے ساتھ حق ہے، تو میں نے کہا علی کا مزاج بھی حق ہے۔ علی نے یہ کب کہا کہ سامنے والوں کو گالیاں علی مسلم میں، علی کے بچوں نے یہ کب کہا کہ سامنے مشاجرہ میں جو اصحاب ہیں ان پر زبانیں دراز کریں؟ کس نے کہا؟ اہل بیت کے کسی فرد نے کہا؟ میں نے کہا اپنی دکانداری چمکا رہے ہو تو خدا را ایمان اگر بچانا ہے تو علی کے ساتھ رہو، علی کے بچوں کے ساتھ رہو۔ ہاشمی میاں کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، اس خوبصورت بات پر ہی بس کے رہا، باقی جو ان کی روایات ایسی ہیں جو لائق اتفاق نہیں، ان کو ہٹائیں۔ آپ نے کیا خوبصورت بات کہی، کہنے لگے حسن بن علی نے حضرت معاویہ سے صلح کری، ہم اس حضرت معاویہ سے جنگ نہیں کر سکتے، اور جس حسین ابن علی نے یزید سے جنگ کری ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ بس یہ معنی ہے کہ ہم علی کے ہیں، علی کے بچوں کے ہیں، جو فیصلے علی نے کر دیے ہم اس کے ساتھ، جو فیصلے علی کے بچوں نے کر دیے ہم اس کے ساتھ۔ اپنا ایمان بچانا ہے تو مرکز سے وابستہ ہو، اپنا ایمان بچانا ہے، شباب بچانی ہے
ایک شخص نے مجھے فون کیا، کہنے لگے یہ محفلوں میں اس بات کو موضوع بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ 50 میں سے 10 افراد کو سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے دکان کے کاغذ یا مکان کے کاغذ تمہاری شناخت پر اگر کوئی حملہ کرے تو اس کو ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں کر دیتا ہے۔ آ جاؤ بھائی، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سٹی کورٹ، فلانا کورٹ، دھماکہ کورٹ، فلانا جرگہ، پنچایت۔ میں نے کہا تمہاری دکان کا معاملہ آیا، آپ کی خاندان کی شناخت کا معاملہ آیا تو آپ نے فریق ثانی کو خاندان کی پنچایت سے لے کر معاشرے میں موجود جتنی عدالتیں ہیں سب کے دروازے اس کو دکھا دیے۔ میں نے کہا کہ اہل سنت کی شناخت اور علامت کا معاملہ ہے، اصل میں بات حضرت معاویہ کی نہیں، اصل میں بات صحابی کی عدالت کی ہے۔ اہل سنت کا مقدمہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابی سب سے سب عادل ہیں۔ یہ کالا تمہیں صفین میں کھڑا رکھے گا۔ میں نے کہا ہمت ہے تو زبان سے یہ بول کر دکھا کہ اس گروہ میں جتنے صحابی تھے وہ عادل نہیں تھے، یہ جتنے سنی ہیں تجھے پیشاب کر کر کے ڈبو کے مار دیں، لیکن تجھ سے یہ بات نہیں نکلے گی تو کیا کرتا ہے؟ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مشاجرہ ہو گیا۔ میں نے کہا اس کے بعد حسن سے صلح بھی ہو گئی۔ یہ کون بتائے گا؟ وہ جو نذرانے امیر معاویہ ہیں عزت اور احترام سے پیش کیا کرتے تھے، وہ تیرا باپ بتائے گا؟ امام حسن کا قبول کرنا یہ امیر معاویہ کی سعادت کی بات تھی، یہ تیرا باپ بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ 20 سال حسن حسین کو نذرانے دیے، علی کے بیٹوں کے قرض امیر معاویہ نے اتارے، یہ کون بتائے گا؟ جن کے نذرانے اور جن کے ہدیے اور تحفے حسن جیسی شخصیت قبول کرتی رہی، بتاؤ وہ معاویہ امت کے درمیان کتنا قابل قبول شخصیت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا جنگ کے میدان میں کھڑے نہ رہنا، جنگ کے میدان سے آگے نہیں بڑھنا۔ 20 سال آپ نے رحمت اور کرم کا بھی معاملہ فرمایا، اللہ اکبر۔ اور قیصر روم کے ٹکڑے کس نے کیے؟ فاروق اعظم۔ اور بچا کچا کوئی علاقہ گاؤں گوٹ دیہات کے اندر جا کے چھپ گیا، لیکن جب دیکھا نا کہ جناب علی اور جناب معاویہ، دیکھو جب علی کے ساتھ نام لیا تو ہم نے معاویہ کو امیر نہیں کہا، بچوں، کیونکہ جب بات علی کی ہو تو پھر مفاضلہ مقابلہ کسی کا نہیں ہوتا، پھر امیر علی ہوتا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کا مقابلہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے ہوا تو قیصر روم نے بچی کچھ قوت البدایہ والنہایہ کو پڑھ کے دیکھیں، ابن کثیر نے لکھا اپنی بچی کچھ قوت کو جمع کر کے کہنے لگا مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، آؤ کوفہ پہ چڑھائی کریں، آؤ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، آؤ مکے کے اندر خانہ کعبہ کو آگ لگا دیں۔ یہ خبر امیر معاویہ کو پہنچی نا، ایسا کڑاکے دار خط لکھا کہ مسجد میں سارا خط پڑھ کے بتا نہیں سکتا، ایسے الفاظ لکھے، فرمایا تو علی اور معاویہ ہیں، میرے بھائی علی کو مجھ سے جدا سمجھتا ہے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے فرمایا اگر ایک قدم تو نے علی کی طرف بڑھایا، کوفہ کی طرف بڑھایا، جہاں سے آیا تھا وہیں گھسڑ کے رکھے، وہیں گھسا دوں گا، تو جانتا نہیں مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت و بہادری عطا فرمائی۔ میری جرأت دیکھنی ہو تو علی کی طرف قدم بڑھا کے دیکھیں۔ میں نے کہا کالے رافضی، یہ دماغ تیرا باپ پڑھایا، اس کو کب پڑھایا؟ اسلام کی پہلی نیوی، وہ جو قبرص اور افریقہ تک اسلام پھیلا، تیرا باپ بتائے گا اسلام کی پہلی نیوی بنانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم کے دور میں دمشق کے گورنر ہیں، شام کی پہلی سرحد پر پہرا دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں، سنو توجہ سے، فاروق اعظم کے دور میں روم ایمپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سرکار نے جس کی خوشخبری کی الف لام میم غلبت الروم، قرآن میں سورہ روم، فاروق اعظم نے جو یہ ٹکڑے ٹکڑے کیے تو پہلی
सरहद के सबसे पहले नंबर पर गवर्नर कौन था? मुआविया रज़ी अल्लाह। बैतुल मक़दस फारूक आज़म के दौर में फतह हुआ। उस बैतुल मक़दस की सरजमीन पर जो मुसलमानों का मुआहदा लिखा गया, फारूक आज़म की तरफ से गवाह की हैसियत से दस्तखत किसने किए? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह। मैंने कहा काले, तू एक आंख से इस सहाबी रसूल को देख रहा है, लेकिन हम दोनों आंखों से देख रहे हैं। याद रखें, हजरत अली मुआविया का कोई मुकाबला नहीं। अली अली हैं, मुआविया सहाबी रसूल हैं। और ये बात मुकाबलेबाजी की ये बातें नहीं अर्ज की जा रही, ये बातें रिफ्स और तफसीलियत के खिलाफ की जा रही हैं। ये मजलूम ऐसे सहाबी हैं, ऐसे मजलूम सहाबी हैं कि आज जिसके पास कैमरा मुयस्सर है, 2-4 लौंडे वीडियो बनाने के लिए मौजूद हैं, तो वो तारीख की किताबें उठा कर बताने लग जाते हैं किसने क्या किया, किसने क्या किया। मैंने कहा तारीख की ये औराक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सहाबा और अहले बैत होते हैं ये तारीखी नहीं, ये कुरानी होते हैं। भाई सबसे भारी जुमला है तकरीर का, और सहाबा अहले बैत को तारीख से नहीं पढ़ते, कहां से पढ़ते हैं? कुरान से पढ़ते हैं। कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। कहीं फरमाया वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कहीं फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। कहीं फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। कहीं फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल फ़क़द क़ातल। मैंने कहा ये सारे मकाम असहाब और अहले बैत की इज़्ज़त को बयान कर लगे हैं। जितनी ऐसी आयात हैं जिनमें ईमान वालों के लिए दर्जात का जिक्र है, उनका सबसे पहले मिसदाक हुजूर के सहाबा है, हुजूर के अहले बैत है। तालीम में आइए, आके वो कुरान की आयत सुना रहे, ये देखिए अल्लाह ने कितने दर्जात बयान किए, ये देखिए ईमान वालों के कितने मकाम बयान किए हैं। सही साहब वो अपनी वॉल के ऊपर बैठकर वो सारी आयत पढ़ रहे हैं, देखो हमने दीन की खिदमत की, अल्लाह ने दीन की खिदमतदारों के लिए जन्नत में ये उन्वान रखे हैं। मैंने कहा आप 1500 साल के बाद इन आयात का मिसदाक बन सकते हैं, तो जो मुस्तफा करीम के दौर का सहाबी है वो क्यों नहीं बन सकता? और नहीं समझ में आई? उनके मजमे सारे हिजड़ों के मजमे, कोई मर्द होता उठ के सवाल कर लेता है पीर साहब ये जो आप आयत अपनी शान के अंदर लगा रहे हो, फिट कर रहे हो, इस आयत का मिसदाक तो सबसे पहले हुजूर के दौर के सहाबी हैं, हुजूर के दौर के ईमान वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें बेदारी अता फरमाए। मजलिस का पैगाम आप समेट लीजिएगा, ये बिखरी हुई बातें हैं लेकिन हमारे ईमान को बचाने वाली हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ किबला डॉक्टर मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब का। मिंबर आपका है, लेकिन हम जैसे हैज मदाम गुफ्तगू के लिए अता फरमा देते हैं, ये इनकी आला ज़र्फ़ी की निशानी है। अल्लाह इस मुबारक आस्ताने को सलामत रखे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।